على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ نماز قریب ہے، مختصراً چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، خصوصاً مستورات بھی بیان سماعت فرما رہی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک مسئلہ کرونا کا چل رہا ہے، بلکہ کرونا کا رونا رویا جا رہا ہے، اور اس کرونا نے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں۔ مختصراً یہ کہ وہ کمیونسٹ اور دہریے جو کہتے تھے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے اور یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی اللہ جب ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم کیسے تسلیم کریں۔ اس کرونا نے بتلایا کہ تمہیں کرونا نظر آتا ہے جو تم اس کو مان رہے ہو، جو اس سے تم اتنا ڈر رہے ہو۔ کہتے نہیں جی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ڈاکٹروں نے مائکروسکوپ سے دیکھا ہے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کرونا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر جھوٹ بھی بولتے ہیں یا نہیں کبھی زندگی میں؟ کہتے ہیں ہاں جھوٹ تو بہت بولتے ہیں۔ میں نے کہا جو جھوٹ بھی بولے وہ بتائے کہ کرونا ہے اور ہم نے نہیں دیکھا اور مان لیا، اور رب کے بارے میں تو انبیاء بتائیں جو جھوٹ کا شائبہ بھی جن کے نہیں ہے تو ہم ان کی کیوں نہ مانیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ میں بھی سوچ رہا تھا کیا موضوع لوں، تو چلے میں نے کہا مختصر وقت میں آپ کے ساتھ کرونا کھیلتے ہیں ذرا، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ بھائی جب نظر آتا نہیں تو مانتے کیوں ہو کہ جی ڈاکٹروں نے بتایا ہے؟ تو پھر مانو نا کہ اللہ کا وجود انبیاء نے بتایا ہے، اور یہ ساری کائنات کیا اس رب کے وجود کی دلیل نہیں؟ ابھی مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا ہے، چیل کو دیکھ کے ماں کے پروں کے نیچے جاتا ہے، اس کو کس نے بتایا ہے کہ یہ چیل تیری دشمن ہے اور یہ مرغی تیری سجن ہے؟ آپ 1-2 سال کے بچے کو کوئی جوس پلاتے ہیں سٹرا کے ذریعے سے، اس کو اوپر کھینچنا نہیں آتا، کبھی آپ ڈبے کو جوس کے نیچے سے دباتے ہیں، وہ سٹرا کے ذریعے اوپر آتا ہے، بچہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ابھی اسے سٹرا کے ذریعے سے جوس اوپر کھینچنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن آج بچہ پیدا ہوا ہے، ماں نے اپنی چھاتی سے لگایا، اسے دودھ چوسنے کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ یہی رب العالمین ہے، یہی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور پھر کرونا نے ہمیں اور بھی بہت کچھ بتایا ہے۔ وہ جو کہتے تھے میرا جسم میری مرضی، یہ کیا مولویوں کی باتیں، اسکارف پہنو اور جناب یہ پردہ کرو اور نقاب پہنو۔ بھائی اس سے ذرا الرجک ہوتی ہے، نقاب پہنے سائنسز پرابلم ہوتا ہے۔ عورتیں تو عورتیں، اب ماشاءاللہ مردوں نے بھی پردہ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا بتاؤ تمہارے سائنسز پرابلم کہاں ہے؟ تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے ہی نہیں، جسم بھی رب کا، مرضی بھی رب کی۔ جو پردے کے خلاف فرانس نے، یہ کرونا سے پہلے فرانس نے اسکارف کے اینٹی اسکارف دن منایا، اور یورپ کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ دقیانوسی کی علامت ہے۔ یہ کیا عورتوں کے منہ چھپا کے پھرنا؟ اللہ رب العزت نے بتایا فعال لما یرید، اللہ اپنے جو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم یوں نہیں مانو گے تو اللہ رب العزت تمہیں یوں منوا کے دکھائے گا۔ اور جو وہ میری مائیں بہنیں جو اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں مما ڈیڈی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسکارف نہیں کر سکتے نا، ذرا سانس کا مسئلہ ہے، اور باپ بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے، ماں بھی، بہن بھائی بھی، ہاں کیا کریں ابھی بچی ہے، ابھی اس کو ذرا سائنسز پرابلم ہے، ابھی ناک کا سانس کا مسئلہ ہے، ابھی تو ماشاءاللہ سارے ہی ماسک لے کے گھوم رہے ہیں۔
اب تمہارا وہ سانس کا مسئلہ کہاں گیا؟ اس نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا ہے اور بتایا ہے، تم مادیت اتنی ترقی کر چکے ہو لیکن روحانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے مادیت نے ترقی کی ہے لیکن روحانیت کی ترقی کا مقابلہ آج بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ مادی اسباب لینا کوئی برا نہیں، لیکن اس کے آڑ میں روحانیت کا انکار کرنا، نورانیت کی طاقت کا انکار کرنا، تو پھر اللہ نے تمہیں اسی سال دکھایا ہے۔ ایک طرف مادیت اپنے 44 ملکوں کے ساتھ پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ آئی تھی، اور ان کے مقابلے میں روحانیت چند افراد کے لشکر کا نام تھا جن کی بڑی بڑی پگڑیاں تھیں، لمبے لمبے جن کے کرتے تھے۔ پوری مادیت 44 ملکوں کو لے کر نورانیت اور روحانیت کے مقابلے میں آئی۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں دکھایا ہے کہ پھر وائٹ پگڑی نے وائٹ ہاؤس کو جھکا کے دکھایا ہے، دکھایا یا نہیں؟ اور آپ کی سائنس جتنی ترقی کر لے، یہ جو کمیونسٹ اس ٹائم کمیونزم سسٹم بہت ہے۔ مجھے اس دن کسی نے سوال کیا کہ دنیا میں بڑا تیزی سے کون سا مذہب پھیل رہا ہے، تو میرے منہ سے اچانک نکل گیا اسلام۔ اس نے کہا نہیں، تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، اب یہ پتہ نہیں کون سی لوجک بتائے گا۔ تو اس نے جس مذہب کا نام لیا نا، تو سیکنڈ بھی نہیں لگا مجھے اسے تسلیم کرنے میں۔ اس نے کہا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے جو مذہب پھیل رہا ہے وہ کمیونزم ہے، دہریت ہے، جو روس کے اندر ہے اور اس سے پھر دنیا میں۔ اور اس نے کہا کہ یہ دہریت یعنی خدا کا وجود نہیں ہے، اس مذہب میں یہودیوں سے بھی لوگ انہیں مل رہے ہیں، عیسائیوں سے بھی مل رہے ہیں، ہندوؤں سے بھی مل رہے ہیں، کیونکہ ہر مذہب میں خدا کا کوئی کانسیپٹ ہے اور وہ اس دائرے میں ہے۔ تو وہ اب ہندو مذہب سے بھی لوگ اس میں، بھائی کوئی نہیں بھگوان شگوان بس ایسے ہی چل رہا ہے، عیسائیوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور دنیا بھی اس مذہب کی طرف جا رہی ہے۔ ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں اگر خدا کے وجود کے قائل نہیں اور سب کچھ یہ مادیت ہے اور یہ سائنس ہے اور یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ سب کچھ ہے اور روحانیت کوئی نہیں، اللہ کا وجود نہیں، یہ اسلامی کلچر کوئی نہیں۔ میرا ایک سوال ہے، آج اگر کسی لڑکے لڑکی کی شادی کروائیں تو کیا وہ یہ بتا سکتا ہے کوئی تمہارا سائنس کا کوئی ڈاکٹر کہ ان کی اولاد ہوگی یا نہیں؟ آپ کہو گے چلو ٹیسٹ کرنے کے بعد تکا لگائیں گے، ہاں جی میڈیکل رپورٹ صحیح آئی ہے لہذا اولاد ہوگی۔ میں کہا چلو یہ مان لیا، اچھا یہ بتا سکتے ہو لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ تو کہتے ہیں ہاں اس میں بھی اگر ٹیسٹ کر لیا جائے تو پھر اس کے اندر ہم ایک تکا لگا سکتے ہیں ڈاکٹر کہ ہاں جی لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ میں نے کہا اچھا چلو لڑکا ہوگا مان لیا، تم نے یہ بھی بتا دیا، لیکن وہ لڑکا کیسا ہوگا، کس کلر کا ہوگا، کس رنگ کا ہوگا، قد کتنا ہوگا، اخلاق کیسے ہوں گے، صورت کیسی ہوگی، آنکھیں کیسی ہوں گی، کپڑے کیسے پہنتا ہوگا، یہ دکھا سکتے ہو؟ کہتے جی یہ تو نہیں بتا سکتے۔ میں نے کہا بس یہاں تک تھی تمہاری ترقی، آئیے اب میں بتاتا ہوں۔ وہ سامنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، غلام اونٹ پر ہے، خود سواری پہ ہے، ابھی عمر کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی فاروق اعظم کے پردادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن تورات میں ان کی نشانیاں موجود ہیں، انجیل میں ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ ادھر لکھا تھا جبھی تو عمر جب بیت المقدس کی طرف آ رہے ہیں انہوں نے اپنی کتابیں کھولتے ہیں اور اہل کتاب اپنے قلعے سے کبھی عمر کو دیکھتے ہیں، کبھی کتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی عمر کو دیکھتے ہیں، کبھی کتاب کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چابیاں دو، اس سے نہیں لڑ سکتے۔ کہا کیوں، تم بک گئے ہو؟ کہا ہم بکے ہیں نا، ہماری کتاب تو نہیں بکی۔ یہ دیکھو لکھا ہے آخری نبی کا ایک ایسا امتی آئے گا جس کا یہ نام ہوگا، اس کا رنگ ایسا ہوگا، اس کا کلر ایسا ہوگا، اس کے کپڑے ایسے ہوں گے، اس کی سواری ایسی ہوگی، اس کا کردار ایسا ہوگا، اس کا اخلاق ایسا ہوگا۔ ابھی تو فاروق اعظم کے جد امجد بھی پیدا نہیں ہوئے، میرا رب سب کچھ بتا رہا ہے، اس کا کلر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ اسی کو رب نے کہا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، پہلے بتایا۔ ابھی ہمارے نبی آئے نہیں،
حضرت عبداللہ بھی نہیں آئے. ہمارے نبی کی نشانیاں ساری موجود ہیں. رنگ کیسا ہوگا، کلر کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، اخلاق کیسے ہوں گے، خوبصورت کیسے ہوں گے، زلفیں کیسی ہوں گی. جبھی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جگہوں سے حق کی تلاش میں ہوتے ہوتے پھر آخر میں ایک کلیسا میں ایک پادری کے پاس رہے، اور جب اس کا مرنے کا ٹائم آیا تو اس پادری نے کہا سلمان تو حق کے لیے بہت گھوما ہے، اب حق کے وقت قریب آ چکا ہے، چنانچہ کھجوروں والی بستی میں جانا، وہاں جو ایک نبی ہوگا وہی سچا نبی ہوگا. تجھے نشانیاں اس کی میں 3 بتاتا ہوں. دیکھو بھی نبی آئے نہیں، تمہاری ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی آنے والے بچے کے کیا کیا اعمال ہیں، میرا رب پہلے بتا رہا ہے. اور پھر وہ کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ پادری کہتا ہماری کتاب میں اس نبی کی علامت ہے. یہ 3 نشانیاں دیکھنا اگر پائی گئیں، سلمان بس یہی نبی ہے، یہی حق ہے اور یہی آخری حق ہے. پہلی نشانی، تم اسے صدقے کی کھجوریں دو گے، وہ لے گا لیکن ساتھیوں کو کھلائے گا، خود نہیں کھائے گا. تم اسے ہدیے کی کھجوریں دو گے، خود بھی کھائے گا، ساتھیوں کو بھی کھلائے گا. اور سلمان تیسری نشانی اس میں یہ ہوگی، اس کی مہر نبوت ہوگی، پشت کے اوپر پیدائشی مہر نبوت ہوگی. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بکتے بکاتے آخر مدینہ پہنچ گئے. آخر نبی علیہ السلام کا پتہ چلا ان کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب چیک کرنے کے لیے ایک دن کھجوریں لائے اور کہا جی میں ابھی مسلمان تو نہیں ہوا لیکن آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں، یہ ہدیہ قبول کر لیں. پیغمبر نے وہ ہدیہ لیا، خود کھایا، صحابہ کو کھلایا. سمجھ گئے ایک نشانی ہو گئی. پھر کچھ دنوں بعد آئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ یہ میں آپ کے لیے صدقے کی کھجوریں لایا ہوں. نبی نے لی، صحابہ کو کھلایا، خود نہیں کھایا. کہا کہ اچھا دوسری نشانی بھی ہو گئی. اب تیسری کے لیے آس پاس گھومتے تھے کہ کبھی اس نبی کی قمیض اترے اور میں اس نبی کی نشانی دیکھ لوں، کیونکہ ادب کا تو تقاضا ہے نا کہ جا کے بول تو نہیں سکتے کہ حضرت ذرا قمیض اٹھائیں. یہ تو ہمارے آج کل کے ماشاءاللہ بہت ہی تمیز والے بچے ہوتے ہیں، حضرت چل بھی رہے ہوتے ہیں تو حضرت ذرا رکنا، سیلفی لینی ہے تھوڑی سی حضرت. اچھا پھر اچھا ایک منٹ کیمرہ صحیح نہیں آ رہا حضرت، تھوڑا سا اور. اچھا حضرت فلیش تو کھلی ہوئی نہیں. حضرت جو ہے نا پورا ٹریفک جام کر کے روکے ہوئے اور سارجن نے روکا ہوا ہے. حضرت یہ ہے اور حضرت وہ. صحابہ سے ادب سیکھو خدا کی قسم. حضرت سلمان کبھی یہاں کبھی وہاں ہوتے نا، ایک دن ادھر ادھر گھوم رہے تھے، ہائے ہائے میرے نبی نے فرمایا سلمان ادھر اور تیسری نشانی بھی دیکھ لو. سلمان ادھر اور تیسری نشانی بھی دیکھ لو. سمجھ گئے کہ یہ وحی کا تعلق ہے. میں نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ میں اس نشانیوں کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتا ہوں. جب میرے نبی کی پیدائشی مہر نبوت دیکھی تو سلمان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. بس اتنا کہوں گا. دنیا کے جھمیلوں، دنیا کے اسباب لے سکتے ہیں جتنی جائز طریقوں سے ٹھیک، لیکن میرے بھائیوں آخرت کے لیے ہم نے اس دین کے ساتھ اپنا تعلق ضرور جوڑنا ہے. بھائی کیا مشکل ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہوئے بھی کیا دیندار نہیں بن سکتے، اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنا سکتے؟ لیکن یاد رکھیں آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ مولویوں کا مستقبل نہیں ہے. بابا جتنا رزق قسمت میں آپ کے بچے کا لکھا ہے اللہ اتنا ہی دے گا. آج کتنے MBBS پاس، MA پاس ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے گھوم رہے. ناراض نہ ہو، دنیاوی تعلیم سے میں نہیں آپ کو منع کر رہا. میرے والد صاحب خود کیمسٹری کے ٹیچر ہیں، ہم نے فزکس اور میتھ اپنے والد صاحب سے پڑھا ہے. میں نے کراچی یونیورسٹی سے BA کیا ہے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ کیا ہم دین نہیں سیکھ سکتے کیا؟ لیکن آج ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچہ مولوی بنا، کھائے گا کہاں سے؟ اور پھر کچھ کہتے بھی خود ہیں یار یہ مولوی لوگ کھاتے بہت ہیں، کہتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. اللہ ان علماء کو دین کی محنت کی برکت سے مرغیاں کھلاتا ہے، اس لیے انہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا نا، استاد مرغا بناتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مرغوں کو خدمت میں لگا لیا. اس لیے میرے بھائی دنیا اپنی جگہ، لیکن غالب ہماری زندگیوں میں دین ہونا چاہیے. خاص کر یہ بچیوں کی تعلیم یہ بہت ضروری ہے.
یہ کتنی خوش نصیب بچی ہیں جن کے آج ختم بخاری کی یہ تقریب ہے، اور یہ اپنے خاندان میں ایک الگ نام پیدا کریں گی، لاکھوں میں ایک نظر آئیں گی۔ اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بہت قدم سنبھال کے رکھنا ہے، تاکہ ان کی نسبت اب دین کے ساتھ ہو گئی ہے، کہیں خدا نہ خواستہ دین کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ تعلق دین کے ساتھ ہو، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں۔ یہی نسبتیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے سرکاری نوکری مل جائے، کیوں کہ پینشن ملتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ذرا پیسے آتے رہیں گے۔ بھائی مرنے کے بعد قبر کی پینشن کی بھی تیاری کریں، اور وہ پینشن یہی بچے ہیں۔ ان بچوں کے جب ہم دیندار بنا کے جائیں گے، نیکیاں یہ کرتے رہیں گے، قبر میں انشاءاللہ نیکیاں ہمیں ملتی رہیں گی۔ یہ تو احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں پورا دین نصیب فرمایا، اور صحابہ کے ذریعے سے پوری دنیا میں وہ دین کو لے کر گئے، دین کو پھیلایا۔ کوئی سکھر میں صحابہ کی قبر، کسی کی بکھر میں قبر، کسی کی پنجگور میں، کسی کی بہاولپور میں، کوئی صحابہ تمیم داری کی صورت میں افغانستان میں سو رہے ہیں، کوئی عمر بن ابسہ کی صورت میں سکھر میں سو رہے ہیں، کوئی یہ ڈیرہ غازی خان کے قریب سہل ابن عدی سو رہے ہیں، کوئی حضرت سنان کے نام سے پشاور میں سو رہے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ دین لے کے پھیلے۔ اللہ نے جیسے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے، زمین کو اللہ نے محمد کے یاروں سے مزین کیا۔ میں آخر میں دوبارہ آپ کے اس مدرسے کے محتمم صاحب مولانا سعد اللہ صاحب، معاونین، اساتذہ، ان بچوں، بچیوں اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔